السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے بیماری کے احکام و مسائل اور بیماری، تکالیف، پریشانیوں، مشکلات سے بچنے کے لیے دعائیں اور دم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو بیماری کے متعلق، لیکن ایک ایسا نظام اور ایک ایسا رواج، اور یہ رواج ایسا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہمارے میں بالکل، اگر میں پرسنٹیج کے حساب سے کہوں تو 99.9% ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ ایسا کون سا رواج ہے یا کون سی ایسی سنت ہے، اور وہ سنت کو ختم کس نے کیا؟ وہ سنت ختم اس لیے ہو چکی ہے کیونکہ اب ہمارے موبائل ہاتھوں میں ہے، اور تو اور کسی کی بیماری کی خبر آتی ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن گیا، تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ یار کوئی نہیں، پتہ کر لوں گا، میرے پاس موبائل ہے، میں فون کر کے اس کا حال چال پوچھ لوں گا، اپنی حاضری لگوا لوں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی بیماری کی خبر ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کے نہیں بھیجتے تھے۔ اگر میں تب کا اور اب کا کمپیریزن کروں تو اب موبائل، تب خط تھے، موبائل پہ رابطہ کیا جاتا ہے، تب خطوں پہ رابطہ کیا جاتا تھا جو زیادہ دور ہوتے تھے۔ تو زیادہ دور تو چلو تھوڑا ہو جاتا ہے کہ جانا نہیں ہو رہا یا تھوڑا مشکل ہوگا جانے میں، تب فون پہ رابطہ کیا۔ اپنے شہر میں رہ کر، جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس شہر میں رہ کے تب بھی یہ عمل کرنا، یہ گھاٹے کا سودا۔ اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کی بیماری کی خبر ملتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے جایا کرتے، ان کے گھر جاتے، جا کے سلام بلاتے، ان کی بیمار پرسی کرتے، ان کے پاس بیٹھے رہتے، دعائیں دیتے، ان کو دم کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ لیکن ہمارا، جس طرح میں نے کہا کہ صرف اور صرف کام یہ رہ گیا ہے کہ موبائل اٹھایا، حال چال پوچھا اور موبائل بند کر کے کام ختم۔ اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، اور تکلفات اگر دوسرا نہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اب کوئی کسی کے گھر پتہ لینے جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے، اس گھر میں اس کی بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اب جو گھر میں آیا اس کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا پڑتا ہے۔ اگر نہ کھلانا پلانا پڑے یا نہ کھلانا پلائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ ان کے گھر سے چلا جاتا ہے تو گھر جا کے اپنی کئی باتیں سناتا ہے کہ میں تمہارے رشتہ داروں کی طرف گیا، یا لڑکے کو کہتی ہے میں تمہارے رشتہ دار کی طرف، کہ اس نے مجھے کچھ پوچھا ہی نہیں، پانی تک نہیں اس نے پوچھا مجھے۔ تو بھئی آپ بیمار پرسی کرنے کے لیے جا رہے ہو، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پکنک منانے نہیں جا رہے۔ آپ اس کے گھر جاتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو بلکہ خود چاہیے کہ آپ اس کے گھر کچھ لے کے جاؤ، کہ بھئی اس کے گھر والے پریشان ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، وہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، آپ جاتے ہوئے اس کے گھر میں کچھ لے کے جاؤ، کہ تاکہ ان کو کوئی کچھ کرنا نہ پڑے، ان کو کھانا وغیرہ پکانا نہ پڑے۔ آپ لے کے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ میں بتاتا ہوں کیا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے لے کر اس کے گھر تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے گھر سے اٹھ کے اپنے گھر واپس آنے تک، ذرا تھوڑا غور فرمائیے گا، اپنے گھر سے لے کر اس کے گھر تک، اور جتنی دیر اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر سے لے کے واپس اپنے گھر آنے تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح جنت کے پھل کھا رہا ہے۔
اب یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ کیسے فون اٹھایا، حال چال پوچھ کے فون بند کر دیا، بس کام ختم۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم جو حق اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، کم از کم ان کو تو اچھے طریقے سے نبھایا جائے۔ رشتہ داری تو ہم بہت مشکل ہو گیا اب نبھانا، کم از کم اس عمل کو جو ہے وہ کل بھی جو مسلمانوں کے ساتھ حقوق ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو لیکن جو آج کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بیمار پرسی کے متعلق، تو کم از کم اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر کسی کے جس طرح میں نے کہا کہ اگر دوسرے شہر میں ہے تو اس سے آپ فون پہ رابطہ کر لو، یا کسی کے ذریعے سے آپ اس سے رابطہ کر لو کہ اس کا کیا حال ہے، یا آپ کسی کو کہہ کے اس کے گھر کچھ پہنچوا دو کہ بھئی وہ بیمار ہے، ان کو تکلیف ہے، آپ میری طرف سے ان کو کوئی چیز دے آنا تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ اگر آپ کے اپنے شہر میں ہے تو اپنی ممکن حد تک، صرف حد تک نہیں، ممکن حد تک کوشش کریں کہ آپ اس کے گھر جائیں، جا کے اس کا پتہ لے کر آئیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرا کوئی پتہ لینے آیا، اور دوسرا اس کو اس بات کا حوصلہ افزائی ہوگی کہ میرا کوئی پتہ لینے آیا اور آ کے مجھے دعا دے کے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس رواج کو، اس سنت کو ختم نہ کریں، اس کو لازم پکڑ کے رکھیں۔ بھائی ہو، بہن ہو، جتنا مرضی آپ کا ایسا رشتہ بھی ہو جس سے آپ بالکل بولنا چھوڑ چکے ہیں، اس موقع پر اگر آپ اس کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ دوبارہ رشتہ جڑ سکتا ہے۔ اس طرح کے موقع پر اگر کسی سے آپ کتنی مرضی قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اس موقع پر اگر آپ اس کے گھر بھی چلے جائیں تو آپ کا رشتہ دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، تکالیف سے، مشکلات سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر اس طرح کے مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔